یہ ہم میں سے ہر ایک کی بات آئی تھی نا کہ ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے. یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے نا, اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ چھن جاتی ہے. اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اس کی قدر پہچانیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں, سب اللہ کی مخلوق ہیں, ان میں سے اللہ نے آپ کو یہ تصور دیا ہے. دوسرا, اس کی جو بھی سختیاں ہیں, مشکلات ہیں, ان کو سمجھیں, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس راستے پہ چلیں گے تو یہ تو ہوگا. حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا, یہی ہوتا ہے. یہی ابراہیم کے ساتھ ہوا, یہی شعیب کے ساتھ ہوا, یہی ہر رسول کے ساتھ ہوا, یہی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوا, یہی ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا, اور حضور کے بعد جو اس راستے کا مسافر بنا اس کے ساتھ یہی ہوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ تو ہوتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے, تو سمجھ لیں آپ ہدایت پر ہیں. کیوں؟ یہ آگے پڑھیں نا, کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ مہتدون. ہدایت پر تو یہی ہیں جن پر یہ بیت رہی ہے. جس پر یہ نہیں آ رہی اس نے اپنی ہدایت خود سیکھی ہے کسی تعبیر کی غلطی والے سے, اس لیے نہیں آ رہی نا. اگر اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو اس پر یہ آ رہا ہوتا. تو یہ ہدایت کے رستے کے یہ سنگ ہائے میل ہیں. جیسے آتے نا, فلانا سٹاپ آ گیا تو فلانا سٹاپ آ گیا, تو اب اتنے 22 میل پہ پہنچ گئے, تو 43 میل پہ پہنچ گئے. تو جب آپ پنڈی سے راولا کوٹ چلتے ہیں تو وہ مائلج آتے ہیں نا, بیچ میں مائل سٹون آتے ہیں نا. تو اگر آپ ہدایت کے راستے پہ چلیں گے تو یہ آئے گا. یہ آ رہا ہے تو آپ ہدایت پر ہیں, یہ نہیں آ رہا تو آپ کہیں آلٹر کورس کر گئے ہیں, کوئی تعبیر کی کسی اور رخ پہ چل پڑے ہیں. یہ اقامت دین کا راستہ آپ نے چھوڑ دیا. اور جو بھی انسان کی فطری کمزوری ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. شریف آدمی تو بالکل ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. وہ کسی سے پھڈا مول لینا پسند نہیں کرتا. وہ نہیں چاہتا کسی کو ٹکر مارے, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی آ کے اسے ٹکر مارے. مجھے یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے. وہ بھی تو غار حرا میں بیٹھنا چاہتے تھے. وہ بھی تو کمبل اوڑھ کے بیٹھنا چاہتے تھے. تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم, آپ کھڑے ہوں, فانذر, جا کے خبردار کریں. اور خبردار کرنا صرف اعلان ہی نہیں ہے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کو بڑا کریں. ہم نے اس کو بھی کہا تکبیر بیان کریں. بھئی سیدھا معنی ہے رب کو بڑا کریں. کبرا یکبرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا. کبرہ, اسے بڑا کرو. کبر ربک, اپنے رب کو بڑا کرو. تو بڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی بات مانی جائے, اس کی اتھارٹی مانی جائے, وہ سب سے اونچا ہو جائے. ابو جہل کی نہ چلے, اس کی چلے. یا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تو کیا مطلب ہے؟ نمرود کی نہ چلے, رب کی چلے, تب بڑا ہے نا. نہیں تو یہاں تو انا ربکم الاعلی والا بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کام, اس کو خود کیا کہا سورہ مزمل, اس سے پہلے ہے نا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. یعنی آپ کو وہ پسند نہیں آئے گا, آپ کی طبیعت سے وہ لگا نہیں کھائے گا. یہی تو جہاد ہے, آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو ہمارے حکم پر نکلنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو کون سا پسند تھا کہ جا کے فرعون کو ٹکر مارے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو لگے گا وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ میری جان چھوٹ ہی جائے تو اچھا ہے. یہاں تک کہ ہارون کو بھیج دیں, افصح منی, وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے, وہ اچھی بات کر لیتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, تو اذهب الی فرعون انہ طغی. تو یہ جو کام ہے انسان کی, جو ایک شریف آدمی کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے برعکس ہے. ہر وقت اپنی طبیعت سے لڑ کر یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر اسے کہیں سے کوئی اس طرح کی چیز مل جائے فضول قسم کی, کہ جس میں اس کو کوئی چھتری مہیا کی گئی ہو, کوئی کمفرٹ زون دکھایا گیا ہو, تو وہ تو جیسے جانور جو ہے نا رسہ توڑا کے چارے کی طرف بھاگتا ہے, اس طرح انسان جو ہے نا اس تصور سے رسہ توڑا کر اس تعبیر کی طرف بھاگے گا جس میں اس کے لیے سکون ہے, سایہ ہے, امن ہے, چین ہے, اس کے لیے سلامتی ہے, اور اس ساری مزاحمت سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہ ٹینڈنسی ہے, یہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. کوئی اسے علامہ صاحب نہ بھی ملے تو وہ اس کا اپنے اندر کا علامہ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا کہ یار یہ اتنا جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی کشمکش کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ہم ہلکا کر لیتے ہیں, کچھ تھوڑا ذرا چلیں, کچھ حکمت بھی تو کسی شے کا نام ہے نا. تو وہ اس حکمت کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ حکمت نہیں ہوتی, وہ مداحنت ہوتی ہے, وہ مصلحت ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سچا بندہ ہے
اسے ہمیشہ یہ دھڑکا رہنا چاہیے، یعنی جو اقامت دین کا راہی ہے اسے یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ کہیں میں اس سفر کو ترک نہ کر دوں، اسے خطرہ، جینین خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے ترک ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جو قرآن مجید میں دعا آئی ہے نا سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ صرف دعا کی الفاظ کی حد تک نہیں، یہ پورے اس تصور کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوسری طرف مڑنے کی ابتدا کیسے ہوگی، مطلب کیا ہماری کمزوریاں کیا ہیں جو ہمیں پھسلنے پہ مجبور کر دیں گی۔ یہ پھسلنے کا لفظ اچھا آیا، اور آپ کے سامنے تو خیر یہ بہت ہی اچھی بات، یعنی بات واضح ہو جائے گی۔ جب برف ہو اور اس کے اوپر کورا پڑ جائے تو پھر اب معمول کی احتیاط سے رستہ چلتے ہیں یا غیر معمولی احتیاط سے رستہ چلتے ہیں؟ اور پھر بھی اس بات کا اندیشہ تو ہوتا تو ہے نا کہ گریں گے اور بازو ٹوٹ جائے گی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہوتا ہے نا، یعنی ساری احتیاط کے باوجود بھی خطرہ برقرار رہتا ہے۔ بس یہ اقامت دین برف پڑے ہوئے، کورا پڑے ہوئے برف کے اوپر چلنے جیسا عمل ہے، کسی بھی وقت سلپ ہو کے نفاق کی وادی میں گر سکتے ہیں۔ یہ اب سمجھ لیجئے، اقامت دین سے منہ موڑنے کا مطلب ہی قرآن مجید نفاق لیتا ہے۔ منافق اس طرح کا منافق جیسے جاسوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسلام کا روپ بھر کے آ جائیں، ختنہ بھی کرا کے آ جائیں، جیسے ہمارے ملک میں وہ پڑوسی ملک سے آ جاتے ہیں۔ یہ نفاق قرآن مجید نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ایک آدھ واقعہ ہے، وہ جو یہودی لوگ آ کے جنہوں نے صبح ایمان لایا تو شام کو کفر کر گئے، وہ ایک آدھ واقعہ ہے۔ باقی جتنا قرآن مجید میں نفاق بیان ہوا ہے نا، وہ نفاق ہے کہ جو اقامت دین کی راہ کی مشکلات کی وجہ سے کسی بندے نے اختیار کیا ہے۔ آیا تھا نیک نیتی سے، نیک نیتی سے آنے کے بعد جب اس کے سامنے مصائب آئے، وہ یہ جو اس رستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جب وہ آئیں تو وہ یو ٹرن کر گیا۔